بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وہ تاریخی میدان ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے تاریخ کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ میدان عرب کے دو مشہور شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں موجود ہے۔ مسلم تاریخ کی اس سے پہلی جنگ کو ہسٹری میں جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کی گنتی دنیا کی ان جنگوں میں کی جاتی ہے جن جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی تھی۔ چونکہ ناظرین، اس جنگ سے پہلے عرب کے شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ہی شہر کا ایک انسان یعنی محمد اپنا ایک نیا اور نعوذ باللہ جھوٹا دین لے کر آیا ہے جو بہت جلد ہی ہماری دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، اس جنگ کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں کا غرور پوری طرح ٹوٹ گیا تھا، بلکہ پورے ہی عرب کے وہ سارے لوگ کہ جو ابھی تک مسلمانوں کو ایک چھوٹی اور کمزور سی جماعت سمجھا کرتے تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کو سیریس لینے لگے تھے۔ بھلا کیوں نہ لیتے؟ کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے صرف اور صرف 313 سپاہی ہونے کے باوجود بھی 1000 سے بھی زائد لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کہ آخر یہ جنگ ہوئی کیوں تھی، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں رہتے تھے تب تک ان لوگوں کو سیلف ڈیفنس میں بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی ماننے والے کو کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں ساری حدیں پار کر دی تھیں تو پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ مکہ سے مدینہ شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ مدینہ شہر مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مدینے میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمن قبائل میں بھی بعض لوگ مشرب اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحیرین کا ایک سردار عبد القیس مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدائے پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جاتی، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسلمانوں کے مدینے میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اب ان لوگوں نے آہستہ آہستہ مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو دھمکیوں سے بھرے ہوئے خط لکھنا شروع کر دیے، جن خطوں میں یہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم کو چاہیے کہ تم لوگ جلد سے جلد ان لوگوں کو واپس ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینے کے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو جایا کرتی تھیں۔ کیونکہ ناظرین، دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اپنے سیلف ڈیفنس کی اجازت مل چکی تھی، یعنی ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب وہ لوگ ظلم سہنے کی بجائے ظلم کے خلاف اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ ناظرین، جنگ بدر کی ایک اور یہ بھی وجہ تھی کہ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ اتفاق سے ایک قریش قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ناپسند سمجھا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کی دیت دی گئی۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زائد نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈے بنائے، قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمروں کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ تھی تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں ہونا۔ قریش مکہ نے مدینے کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شاہراہ جو مکہ میں شام کی طرف جاتی تھیں مسلمانوں کی زد میں تھیں۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار
سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روک لیا اور کہا کہ تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے بھی اہم تر ہے، یعنی مدینے کے پاس سے تمہارا راستہ۔ ناظرین، قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی پوری تیاری کرنا شروع کر دی۔ افرادی قوتوں کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کشادگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ ناظرین، ایک بار شہر کا ایک تجارتی قافلہ یعنی ایک بزنس پرپس کا ایک قافلہ ملک شام سے مکہ شہر میں واپس آ رہا تھا اور اس قافلے کی سرداری ابو سفیان نام کا ایک ایسا انسان کر رہا تھا کہ جس کو اس دور میں مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مانا جاتا تھا۔ حالانکہ ناظرین، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابو سفیان نام کے اس انسان نے بھی بعد میں اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ناظرین، مکہ کی طرف واپس آنے والے اس قافلے کا راستہ مدینہ شہر کی طرف سے ہو کر ہی گزرتا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کو یہ خطرہ لگا کہ ہو سکتا ہے مدینے کے مسلمان ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے فوراً ایک خط لکھ کر یعنی مکہ کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قافلے پر مدینے کے مسلمانوں کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا، لہذا جتنا جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے مدینہ پہنچو۔ یہ سنتے ہی مکہ کے سب سے بڑے سردار یعنی ابو جہل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 کا بڑا لشکر لے کر جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر مدینے کے مسلمانوں تک پہنچی تو پھر ان لوگوں نے بھی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن ناظرین، مسلمانوں کے پاس 1000 فوج کے مقابلے میں صرف اور صرف 313 سپاہی موجود تھے، اور جہاں ایک طرف مکہ والوں کی فوج ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی پوری فوج کے پاس اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہی موجود تھیں۔ جس سپاہی کے پاس تلوار تھی اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اور جس کے پاس نیزہ تھا اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اور کوئی تو سپاہی ایسا بھی تھا جس کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ تجارتی قافلے کے سردار یعنی ابو سفیان نے جنہوں نے خط لکھ کر مکہ کے سردار یعنی ابو جہل سے مدد مانگی تھی، وہ اب ایک خفیہ راستے کے ذریعے سے اپنے پورے قافلے کے ساتھ مکہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے ایک بار پھر سے ایک خط ابو جہل کی طرف روانہ کیا، جس خط میں انہوں نے لکھا کہ ہم پوری سلامتی کے ساتھ مکہ شہر واپس پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب تم کو بھی چاہیے کہ تم اپنی پوری فوج کو لے کر واپس مکہ آ جاؤ۔ لیکن ناظرین، ابو جہل پر تو اب جنگ کا نشہ پوری طرح سے چڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور یقیناً اب اس کو وہ موقع مل چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری فوج کو یہ آرڈر دیا کہ اب ہم کسی بھی حالت میں مسلمانوں سے لڑے بغیر مکہ شہر واپس نہیں جائیں گے، اور یقیناً ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، جس کی وجہ سے اب ان دنوں فوجوں کا آمنا سامنا عرب کے اس مشہور میدان میں ہوا کہ جو بدر پہاڑ کے پاس موجود تھا، جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے اپنا پڑاؤ بدر کے پہاڑی علاقے پر ڈالا، تو وہیں دوسری طرف مکہ کی فوج نے اپنا پڑاؤ ایک کھلے میدان میں ڈالا۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے پوری رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے۔ اس پوری رات میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے خدا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی
اگلے دن صبح ہوتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عرب کے دستور کے مطابق سب سے پہلے یہ جنگ انفرادی طور پر شروع کی گئی، یعنی دونوں فوجوں میں سے صرف تین لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ جہاں ایک طرف مکہ والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے شہر کے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بازی جیت لی اور مسلمانوں کے 3 سپاہیوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ ناظرین، حضرت عبادہ کے جو اس مقابلے میں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر پائے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن ہاں، اس انفرادی مقابلے کے ہار جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مکہ والوں کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب عام لڑائی میں مکہ کی ایک بڑی فوج صرف اور صرف 313 مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہ کر سکی اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں مکہ والوں کی طرف سے لگ بھگ 70 لوگ مارے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ 70 لوگوں کو ہی مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف لگ بھگ 14 مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے۔ قیدی بنے گئے مکہ کے لوگوں کو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو لوگ فدیہ دینے کے قابل نہ تھے، یعنی جن کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے پیسے ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کے سامنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط رکھی کہ تم لوگ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ لگ بھگ سبھی قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ جنگ 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی تھی۔ جس دن یہ جنگ ہوئی تھی، اس دن رمضان کا 17واں روزہ تھا اور یہ جنگ دوپہر کے وقت تک ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو آس پاس کی لگ بھگ سبھی طاقتیں بہت زیادہ سیریس لینے لگیں تھیں، کیونکہ ناظرین، اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کو مدینے کے مسلمانوں نے نہیں بلکہ کسی آسمانی طاقت نے ہرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، اور اس کا ذکر مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن کریم میں موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر کی اہمیت۔ غزوہ بدر اسلام اور کفار کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوجیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ مومنون میں 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت اور ایمان کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چاچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں ٹوٹنے نہیں دیں۔ جنگ کے خاتمے پر خدائے رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بڑھ گیا۔ ناظرین، یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔